السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ کیا تحریک انصاف کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی مخصوص نشستیں مل سکیں گی یا نہیں مل سکیں گی۔ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت تحریک انصاف کے سامنے بھی ہے۔ تحریک انصاف لگتا ہے کہ بری طرح اس مسئلے میں پھنس گئی ہے۔ تحریک انصاف کا یہ خیال تھا کہ وہ متحدہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے MWM، اس کے پلیٹ فارم سے وہ یہ اپنا مسئلہ حل کر لے گی، لیکن اب یہ پتہ چلا کہ MWM نے اپنی خواتین کی نشستوں کی جو فہرست ہے، ترجیحی فہرست ہے، وہ جمع ہی نہیں کرائی، اور کسی خاتون نے ان کے پلیٹ فارم سے مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات بھی جمع نہیں کروائے۔ تو یہ سارا معاملہ اب مسلم لیگ سیاہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے یا کسی اور کے ساتھ، یہ ایک دو دن میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ٹائم کم ہے اب تحریک انصاف کے پاس۔ اس کو ایک دو دن میں فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اپنا آزاد گروپ برقرار رکھنا ہے یا کسی سیاسی جماعت کے اندر شمولیت اختیار کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیلات دیں اور بتائیں کہ کیا صورتحال بن سکتی ہے اس میں، تو اس سے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ بیل آئیکن ضرور دبا دیں، ٹلی ضرور کھڑکا دیں، تاکہ بر وقت آپ کو جو ہمارا ولاگ ہے وہ مل جائے جب بھی ہم اس کو اپلوڈ کریں۔ تو اس وقت جو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل ہے، وہاں اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ان کے اپنے معاملات ہو گئے، آپس کے اختلاف تو ہو گئے، ادروائز کوئی اور ان کو چیلنج نہیں ہے کسی اور جماعت کی طرف سے یا جماعتوں کی طرف سے۔ ان کی 83 سیٹس ہیں آؤٹ آف 115، یہ 2/3 اکثریت بنتی ہے، تو وہاں تو وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں اب اپنی حکومت بنا لیں گے۔ مرکز میں ان کے 92 ارکان ہیں، ان میں سے ایک کھسک گئے کل، وسیم قادر جو لاہور سے جیتے تھے مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، مزید کھسکنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ باقی کتنے بچتے ہیں، اور جب وہ مختلف کسی سیاسی جماعت میں جانے کا فیصلہ کریں گے قومی اسمبلی میں، تو کتنے جائیں گے اور کتنے دیگر جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو اکثریت مل گئی ہے، سادہ اکثریت، اور ان کے پاس مسلم لیگ کاف کا آپشن بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا آپشن بھی ہے، اور 15-16 کے قریب نشستیں ہیں تحریک انصاف کی۔ تو اگر اب دیکھا جائے پارٹی وائز دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے بعد دوسرا جو بڑا گروپ ہے وہ تحریک انصاف کا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے بعد سب سے زیادہ جو نشستیں ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے، لیکن آزاد ارکان 5 اب تک شامل ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون میں پنجاب سے۔ اب مسلم لیگ نون کی اسٹرینتھ ہو گئی ہے 143، اور مزید آزاد ارکان ایک دو دن میں شامل ہو جائیں گے، جس کے بعد مسلم لیگ نون کی جو تعداد ہے وہ 155 سے 160 تک پہنچنے کا امکان موجود ہے، جس کے بعد ان کی جو خواتین کی نشستیں ہیں اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی کی جو اگر نشستوں کی بات کریں تو خیبر پختونخوا سے 15 مخصوص نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی، لیکن قومی اسمبلی کی نشستوں کا اصول یہ ہے کہ ہر جماعت جو ہے جو الیکشن لڑتی ہے، کینڈیڈیٹ کھڑے کرتی ہے، تو وہ اپنی ایک ترجیحی فہرست جو ہے وہ دیتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ اگر ہمارے پاس 3 سیٹیں یا 4 ہوئیں، ہماری ایک خاتون نے جانا ہوا تو وہ کون جائے گی، 1 2 3 4، اور جتنی جس صوبے سے قومی اسمبلی کی نشستیں کسی جماعت کو ملتی ہیں اسی تناسب سے ان کو خواتین کی مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں۔ پنجاب میں 4 نشستیں قومی اسمبلی کی ہوں تو اس پہ خواتین کی 1 نشست ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے مسلم لیگ نون جو ہے، اگر تحریک انصاف کسی ایسی جماعت میں شامل ہو جاتی ہے جس کی مخصوص فہرست موجود ہے اور اس کی خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع بھی کرائے ہوئے ہیں، تو پھر یہ تقسیم ہوں گی۔ 4 کو آپ تقسیم کر لیں، تحریک انصاف کے حصے میں تقریباً 23 نشستیں آئیں گی اگر مزید ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی۔ مسلم لیگ نون کی اگر آزاد مزید شامل ہو جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون جو ہے اس کے پاس بھی تقریباً کوئی 21 سے 22 خواتین کی مخصوص نشستیں آئیں گی، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 2 آئیں گی یہاں سے پنجاب سے، ایک جو ہے وہ مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے پاس جو ہے وہ آئے گی۔ تو یہ جو ہے اس طریقے کے ساتھ تقسیم ہوں گی۔ بلوچستان میں تقسیم کا، کیونکہ وہاں 6 نشستیں ہیں، 1 اقلیتوں کی ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ ایک مل جائے گی، بلوچستان نیشنل پارٹی کو 1 مل جائے گی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ
جمعیت علماء اسلام کو ایک مل جائے گی، تو باقی جو ہیں وہ تقسیم ہو جائیں گی ایک ایک کر کے ساری دوسری جماعتوں کو وہاں سے، کیونکہ کسی کو بھی واضح اکثریت تو نہیں ہے کسی کے پاس بھی، وہ تقسیم ہو جائیں گی۔ اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو پنجاب کی نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی اور جو کے پی کی اسمبلی ہے جہاں پی ٹی آئی کے پاس زیادہ تعداد ہے ارکان کی، وہاں وہ اب کیا کریں گے، کیونکہ وہ جماعت نہیں ہے، آزاد گروپ ہے۔ جب یہ ترمیم ہو رہی تھی 2017 میں، یہ الیکشن ایکٹ بن رہا تھا 2017 کا، تو تجویز رکھی گئی تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جو قومی اسمبلی میں آزاد گروپ ہے، اگر کوئی آزاد جیت کے آتے ہیں اپنا گروپ بنا لیتا ہے تو ان کو بھی خواتین کی مخصوص نشستوں میں حصہ ملنا چاہیے۔ تو تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی اور وہ شامل نہیں کرنے دیا۔ اب تحریک انصاف اسی قانون کی وکٹم بن رہی ہے۔ مثلا پہلے خیال یہ تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ متحدہ وحدت المسلمین جو ہے MWM اس کے پلیٹ فارم پہ چلی جائے گی تو اس کو نشستیں مل جائیں گی۔ اب پتہ چلا کہ اس نے لسٹ ہی جمع نہیں کرائی، ان کی کاغذات ہی جمع نہیں ہوئے۔ اسی طرح مسلم لیگ ضیاء نے بھی زیادہ خواتین کی نشستوں کے اوپر جمع نہ ترجیحی فہرست جمع کرائی ہے اور نہ ہی انہوں نے وہ جمع کروائی ہے ترجیحی فہرست، اور نہ ہی ان کی خواتین نے زیادہ جو ہے وہ جمع کروائے ہیں کاغذات نامزدگی۔ اب یہ دونوں شرائط ہیں، کیونکہ مخصوص نشستیں خواتین کی ہو یا اقلیتوں کے لیے، تو جیسے ہی جنرل نشستوں کے اوپر امیدواروں کا کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں، اسی طرح سے مخصوص نشستوں پہ اور اقلیتوں کی جو نشستیں ہیں اس کے اوپر بھی کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں، ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو اہل قرار دیا جاتا ہے الیکشن لڑنے کے، جیسے جنرل امیدوار جو ہیں وہ حلقوں کے اندر الیکشن لڑتے ہیں، وہی پروسیس ہوتا ہے۔ اور پھر پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی ترجیحی فہرست دیتی ہیں جس کے مطابق پھر جتنی تعداد ہو اتنی خواتین جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ تو یہ تحریک انصاف کے لیے اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس کے پاس جو ہے پنجاب سے 55 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس 72 مسلم لیگ کے پاس ہیں، آزاد آنے کے بعد یہ بڑھ جائے گی تعداد۔ تو مسلم لیگ نون کو جو ہے پنجاب کی 35 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں خواتین کی مخصوص، تو یہ تقسیم ہونی ہے اصولی طور پہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ مسلم لیگ نون کو زیادہ ملیں گی، پی ٹی آئی کو کم ملیں گی۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کسی جماعت میں شامل نہیں ہوتی اور آزاد حیثیت میں بیٹھی رہتی ہے تو پھر یہ نشستیں اس کو نہیں ملیں گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائے، سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے اور کہے کہ جی ہم کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، ہمیں یہ نشستیں دی جائیں، جو کہ مشکل کام لگتا ہے۔ تو ایسا نہیں لگتا کہ فوری طور پہ تحریک انصاف کو یہ نشستیں مل سکتی ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی میں، پنجاب میں وہ جماعت اسلامی میں جا سکتے ہیں کیونکہ، اور سندھ میں وہ جماعت اسلامی میں جا سکتے ہیں، کے پی میں بھی جماعت اسلامی میں جا سکتے ہیں جہاں جماعت اسلامی کی نشستیں ہیں۔ لیکن جہاں پہ نہیں ہے، قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی کا کوئی ممبر منتخب نہیں ہوا، تو وہاں وہ نہیں جا سکتے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ بھی، مسلم لیگ ضیاء کے پلیٹ فارم پہ بھی اور باقی۔ تو یہ ایک بڑا گمبھیر سوال ان کے لیے بن گیا، وہ کون سی ایسی جماعت باقی ہے جس کے پلیٹ فارم پہ وہ جائیں اور پھر وہ مخصوص نشستیں اگر مل جائیں تو وہ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ ایک بڑا المیہ بنا ہوا ہے، تحریک انصاف ایک بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف اگر دیکھا جائے ماسوائے کے پی کے، وہ مختلف جگہوں پہ جیت کے بھی ہار گئی ہے، نہ مخصوص نشستیں مل رہی ہیں، نہ اس کے جو آزاد ارکان ہیں وہ قابو میں ہیں، وہ اب آگے پیچھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے، اس کے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے پاس بلے کا نشان نہ ہونا ہے، ان کے پاس جو ہے وہ، اس کے باوجود وہ جیت گئے، انہوں نے سوشل میڈیا کا جس طرح سے بہترین استعمال کیا اور اپنے آپ کو آرگنائز کیا سوشل میڈیا کے ذریعے، دوسری جماعتوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ لیکن اب جو سیاست ان کو کرنی پڑے گی، یہ ان کے لیے جو ہے اس میں وہ بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، قانونی پہلوؤں میں بھی، سیاسی انداز سے بھی۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں بنائیں گے، اگر اتحاد نہیں بنائیں گے تو حکومت نہیں بنا سکتے۔ یہ سیدھا سا مسئلہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ ایک مخلوط حکومت مرکز میں بنے گی، پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی قیادت میں ایک مخلوط حکومت بنے گی، یا مسلم لیگ نون خود بھی آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ تحریک انصاف اس وقت بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے، آئینی، قانونی اور جو ٹیکنیکل فنی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اس بھنور میں جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اور اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اس سے فوری طور پہ باہر نکلنے کا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔